بھارتی شرارتی منصوبہ بالکل تیار تھا۔ بھارتی جرنیل اپنے وزیر دفاع ارون نہرو، اندرا گاندھی کے سپوت بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی اور راہ کی پشت پناہی سے پاکستانیوں کو اشتعال دلا کر محدود جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اپنے اصل منصوبے آپریشن ٹریڈنٹ پر عمل کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ بھارتیوں کا منصوبہ تھا کہ پاکستان کی داخلی صورتحال کے نتیجے میں پائی جانے والی کیفیت کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جھگڑا کیا جائے۔ سندر جی کے خفیہ منصوبے ٹرائیڈنٹ پر عمل کرتے ہوئے فروری 1987 کو صبح 4:30 بجے پہلے گلگت پھر سکردو پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کر لیا جائے۔ اس منصوبے میں سیاچن میں موجود بھارتی فوجیوں نے اہم کردار ادا کرنا تھا۔ جنرل سندر جی، احمقوں کی جنت میں رہنے والا بھارتی جرنیل، یہ سمجھ رہا تھا کہ 2 ہفتوں میں پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا اور شمالی علاقہ جات میں بھارتی فوجیں قابض ہو جائیں گی۔ اگر تو پاکستان جنگ کو محدود یعنی شمالی علاقہ جات تک رکھنے پر تیار ہوتا تو سبحان اللہ، اور اگر پاکستان اس جارحیت کے جواب میں پنجاب پر حملہ آور ہو جائے تو جنرل سندر جی اپنے اصل منصوبے یعنی براس ٹیکس پر عمل درآمد شروع کر دیں، جو بنیادی طور پر ایک عظیم حربی منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے مطابق شمالی علاقہ جات میں حملہ کر کے پاکستان کو سندھ میں فوجی طاقت کمزور کر کے دوسرے محاذوں پر مضبوط کرنا پڑتی اور بھارتی فوجیں اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر سندھ میں گھس جاتی۔ جنرل سندر جی نے اپنے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ وہ 2-3 دنوں میں میرپور خاص اور پھر 7 دنوں میں حیدرآباد پر قبضہ کر لے گا۔ اس دوران بھارتی نیوی کراچی کی طرف بڑھتی اور بھارتی سور میں سندھ کو پاکستان سے کاٹ کر الگ کر دیتے۔ یہ تھے وہ خواب جو احمق بھارتی جرنیل دیکھ رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا واسطہ کس فوج سے آن پڑا ہے۔ سیاچن میں اپنی جارحیت سے انہوں نے سبق سیکھنے کے بجائے اب سیاچن ہی نہیں تمام شمالی علاقہ جات پر قبضے کا گھنونا منصوبہ بنایا تھا۔ بھارتی فوج کے کل 35 ڈویژن تھے، ایک عارضی بختربند ڈویژن اس کے علاوہ ہے۔ اس طرح سے کل 36 ڈویژن بھارت کے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے 9 ڈویژن جن میں 23واں ڈویژن بھی شامل ہے عام طور پر بھارت کے مشرق میں رکھے جاتے ہیں۔ باقی میں سے 2 کو چھوڑ کر سب جنوری 1982 تک مغرب میں پہنچا دیے گئے۔ البتہ آخری ڈویژن نمبر 9 میسور میں رہا، جہاں سے اسے تیزی سے محاذ جنگ پر لایا جا سکتا تھا۔ پراسٹیک اور اس سے مربوط دوسری مشقوں میں 12 ڈویژن اور ایک فضائی حملہ آور ڈویژن نے حصہ لیا تھا اور قریباً 8 ڈویژن فوج کے ساتھ پاکستان پر حملے کی مشق کی جا رہی تھی۔ شمال کی طرف بٹھنڈا سے 10ویں کور کو اس میں شامل ہونا تھا، جبکہ بھوج کی طرف سے 5ویں کور، جسے ساؤتھ کور کمانڈ کہا جاتا ہے، نے متحرک ہونا تھا۔ اس طرح بھارت کی قریباً 13 ڈویژن فوج فاضلاکا محاذ کے گرد منڈلانے لگی تھیں، جبکہ بھارتی اسے محض 2 کور اور 6 ڈویژن بتا رہے تھے۔ البتہ یہ احساس بھارتی ہیڈ کوارٹر میں پایا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کو اس مسئلے پر بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ 1939 کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فوجی اجتماع تھا۔ ناروے سے ترکی تک ناٹو کی مشقوں میں 1,20,000 فوجی حصہ لیتے ہیں، جبکہ بھارت 5 لاکھ فوج کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے جا رہا تھا۔ جنرل سندر جی کو اب انتظار تھا کہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہو اور وہ اپنے اصلی منصوبے ٹرائیڈنٹ پر عمل کرے، لیکن پاکستان نے دیکھو اور انتظار کرو کی بہترین پالیسی اپنا کر بھارتی جرنیلوں کو ایسا اعصاب شکن جھٹکا دیا جس نے سارے بھارت کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ دراصل اس ساری مشق کی بنیاد راہ کی وہ اطلاع تھی جس کے مطابق پاکستان نے پنجاب کے خالصتانی حریت پسندوں کی مدد کرنے کے لیے 27 جنوری 1987 کو امرتسر پر حملہ کرنا تھا۔ دہلی اس خطرے سے لرزہ بر اندام تھی
کہ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستانی حملے کے ساتھ سکھ پلٹونیں بغاوت کر دیں گی اور بھارت کی اگلی فوج دور صحرائی علاقے میں ہونے کی وجہ سے بروقت مدد کو نہیں پہنچ سکے گی۔ اس طرح یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ پاکستانی کہیں دہلی تک نہ پہنچ جائیں۔ اس خطرے کو پاکستان نے اچھی طرح کیش کروایا۔ جنرل سندر جی کی توقعات کے برعکس پاکستان نے حملہ نہ کیا اور بھارتی فوج کے اتنے وسیع پیمانے پر نقل و حرکت نے بھارت کا اقتصادی برکس نکال کر اس کے گھٹنے زمین سے لگا دیے اور جنگ کے آغاز ہی میں ایک گولی چلائے بغیر پاکستان نے یہ جنگ جیت لی اور پاکستان کی شرائط پر بھارت کو اپنی فوج سرحدوں سے واپس بلانا پڑی۔ پہلے ہی مرحلے پر بختربن ڈویژن نمبر 1 اور 24 ڈویژنوں کو ایک انفینٹری ڈویژن کے ساتھ شمال کی طرف روانگی کا حکم ملنے سے اس مشق کی افادیت ہی ختم ہو گئی۔ اخنور اور پٹھان کوٹ پر بھارتی فوجی اجتماع کرنا پڑا اور اس سب کے عوض پاکستان نے صرف ہیڈ مرالہ اور نارووال سے اپنے پیدل دستے واپس بلا لیے۔ بھارت کو اپنا چھٹا بختربن پہاڑی ڈویژن بریلی واپس بھیجنا پڑا، جبکہ پاکستان نے اپنا چھٹا بختربن ڈویژن اور 17واں پیدل ڈویژن کھاریاں اور گجرانوالہ کی چھاؤنیوں کو واپس لوٹا دیا، جہاں سے سرحدوں تک وہ بہرحال بھارتی ڈویژن سے جلد اور برق رفتاری سے پہنچ سکتے تھے، کیونکہ دونوں چھاؤنیاں میدان جنگ سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ بھارتی تل ملائے ہوئے سانپ کی طرح بل کھا کر رہ گئے تھے، وہ بہت کچھ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل سندر جی کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس نے البتہ سیاہ چن پر قسمت آزمائی کا فیصلہ قائم رکھا۔ اس طرح وہ اپنے نام پر کوئی نہ کوئی فتح حاصل کرنے کے لیے اتاولا ہوا چاہتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔